کراچی میں جو یہ اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کا واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ بہت ہی عجیب اور افسوسناک ہے۔ مطلب 9 مہینے تک ان کی لاش اپارٹمنٹ میں رہی اور کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اور حیرانی اس بات پر کہ لاکھوں فالوورز آن لائن۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں اتنی موجودگی اور حقیقی زندگی میں اتنی تنہائی۔ بالکل، اور پہلے بھی اس طرح کے، جیسے وہ عائشہ خان والا کیس تھا، واقعات ہوئے ہیں، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم معاشرے کے طور پر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ جی، یہی سوال تو بنتا ہے۔ تو آج ہم اسی واقعے کے حوالے سے کچھ اہم سماجی اور دینی پہلوؤں پر بات کرتے ہیں جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی روشنی میں۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ جب کوئی ایسی خبر آتی ہے، خاص طور پر شوبز سے تعلق رکھنے والے کسی کی، تو فوراً لوگ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں ان کی آخرت پر فیصلے سنانے لگتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت عام ہے کہ جنتی ہے یا جہنمی۔ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، دین اس معاملے میں بہت ہی واضح ہے، بہت سخت۔ کسی کے انجام کا فیصلہ کرنا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، یہ صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جس میں بہت سخت وارننگ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہگار کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر دینا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس دعویٰ کرنے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو میری رحمت پر اختیار جتانے والے؟ اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی اپنی نیکیاں ضائع کر دے اور اس گناہگار کو بخش دے۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ جی بالکل، تو ہمارا کام صرف دعا کرنا ہے، جانے والے کے لیے مغفرت مانگنی ہے، فیصلہ نہیں سنانا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی برائی کو برائی کہنا تو ضروری ہے، عبرت کے لیے۔ بالکل، برائی کو برائی سمجھنا، اس سے سبق سیکھنا وہ الگ چیز ہے۔ قرآن میں بھی پچھلی قوموں کی غلطیوں کا ذکر ہے، عبرت کے لیے ہی ہے، مگر کسی شخص پر ٹھپا لگا دینا کہ بھائی یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ ہماری حد سے باہر ہے۔ صحیح۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اکثر جو لوگ آن لائن بیٹھ کر یہ فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنے اعمال سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ اچھا، ایک اور بات جو بہت زیادہ ڈسکس ہوئی وہ لاش کی حالت تھی کہ 9 مہینے بعد ملی، ظاہر خراب حالت میں، تو کچھ لوگ اسے بری موت کی نشانی سمجھنے لگے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، جسم کا مرنے کے بعد مٹی میں مل جانا، گلنا سڑنا، یہ ایک قدرتی بایولوجیکل پروسیس ہے۔ اچھا۔ قرآن پاک میں بھی سورہ کاف میں اشارہ ہے کہ زمین انسانوں کے جسموں کو کیسے رفتہ رفتہ کم کرتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا تھا کہ بھئی کفن نے بھی تو آخر گل سڑی جانا ہے۔ تو جسم کی حالت سے کسی کی عاقبت کا اندازہ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ تاریخ میں دیکھیں کتنی عظیم ہستیاں ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ، ان کے مبارک جسموں کے ساتھ بھی جنگوں میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ جی بالکل۔ تو کیا اس سے ان کی عظمت میں کوئی کمی آئی؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ چاہے تو کسی خاص بندے کے جسم کو محفوظ رکھ لے، جیسے شہداء کے اجسام، مگر وہ ایک اسپیشل کیس ہے، جنرل رول نہیں۔ صحیح، یعنی یہ کوئی عمومی اصول نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں۔ اچھا، جسم کی حالت سے بات پھر انسانی رشتوں کی طرف بھی جاتی ہے۔ اس واقعے نے خاندان و معاشرے کی ذمہ داریوں کو بھی بہت نمایاں کیا، جیسے والدین کا اولاد سے تعلق توڑ لینا، قطع تعلقی جسے کہتے ہیں۔ جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا۔ دیکھیں، والدین کو اولاد سے کتنا ہی شدید اختلاف کیوں نہ ہو، چاہے ان کے کام پر اعتراض ہو یا عقائد پر بھی ہو، مکمل تعلق توڑ لینا، بائیکاٹ کر دینا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ ایک مثال دیکھیں، نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، بعض علماء تو اسے کفر تک کہتے ہیں۔ یہ شاید شوبز میں کام کرنے سے بھی بڑا گناہ سمجھا جائے۔ جی یقیناً۔ مگر کتنے والدین ہیں جو نماز چھوڑنے پر اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے نا۔ تو پھر کسی اور وجہ سے، جیسے شوبز میں کام کرنے پر اتنا سخت رویہ کہ بالکل ہی لا تعلق ہو جانا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اسی طرح اولاد پر بھی لازم ہے کہ وہ والدین سے تعلق نہ توڑیں، یعنی قطع رحمی نہ کرے۔
یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اور معاشرے کا، پڑوسیوں کا کیا کردار بنتا ہے؟ 9 مہینے تک کسی کو احساس نہ ہونا۔ جی، یہ اصل میں ہماری اجتماعی بے حسی ہے، خاص طور پر بڑے شہروں میں جہاں لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق پر تو اسلام نے اتنی زیادہ تاکید کی ہے۔ بالکل۔ تو یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے کسی کو پتہ نہ چلنا، کیا یہ ہمارے سماجی رابطوں کے کمزور ہونے کی علامت نہیں؟ وہ لاکھوں فالوورز آن لائن تو تھے، مگر دروازے پر آ کر پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت فکر انگیز بات ہے۔ تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے، عام لوگوں کے لیے اصل سبق کیا ہے اس سب میں؟ دیکھیں، سب سے بڑا، سب سے اہم سبق تو اپنی موت کی تیاری ہے۔ قرآن بار بار یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جی۔ تو دوسروں کے انجام پر، ان کی آخرت پر تبصرے کرنے کے بجائے ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور تیاری میں 2 چیزیں بنیادی ہیں، ایک اللہ کے حقوق، جن میں سب سے اہم نماز ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک۔ اور دوسرا بندوں کے حقوق، یعنی حقوق العباد، کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، مفلس والی، جی سنا ہے۔ کہ قیامت کے دن ایک شخص ڈھیروں نمازیں، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، تو اس کی نیکیاں ان حقداروں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو حقوق العباد بہت اہم ہے۔ یعنی عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں اگر بندوں کے حقوق ادا نہ کیے ہوں۔ جی بالکل۔ اور ایک بات اور، تقدیر کو بہانہ بنا کر عمل سے بھاگنا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اب کوشش کرنا، عمل کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ یعنی نیکی اور بدی کا راستہ چننا ہمارے اختیار میں ہے۔ جی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو بدی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے بدی کا راستہ۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ دوسروں کے انجام کی فکر میں پڑنے کے بجائے ہم سب کو اپنی موت اور اپنی آخرت کی تیاری پر توجہ دینی چاہیے۔ بالکل، اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے اور اس کی مخلوق کے حقوق ادا کرنے میں۔ یہ دنیا کی شہرت، مال و دولت، یہ سب تو اکثر آزمائشی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ قرآن میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تمام انسانوں کے گمراہ ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ کافروں کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی اور دروازے سونے کے بنا دیتا۔ لیکن آخرت کا اچھا انجام تو صرف تقوی والوں کے لیے ہے۔ اصل دولت تو ایمان اور نیک اعمال ہیں۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوال شاید ہم سب کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو، کہ کہیں ہم دوسروں کے ظاہر کو دیکھ کر ان کے انجام پر قیاس آرائیاں کر کے اپنی ان ذمہ داریوں سے تو غافل نہیں ہو رہے جو خود ہمارے اوپر ہیں؟ جی۔ کیا اصل ضرورت اپنی اصلاح اور اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کی تیاری نہیں ہے؟